على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وفي رواية آخر المسلم من سلم المؤمنون وغيرها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز بھائیو عزیزو، ابھی جو حدیث تلاوت کی گئی، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہے۔ من سلم الناس، لوگ محفوظ رہیں، یعنی ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے کسی فعل سے دوسرے کو ایذا نہ ہو، چونکہ ایذا پہنچانا، تکلیف دینا یہ حرام ہے۔ اس موضوع کا میں نے انتخاب اس لیے کیا کہ میں رات کو اپنے گھر واپس جا رہا تھا، میں نے نوجوانوں کو دیکھا کہ راستہ روکے ہوئے اپنی بائیکوں پر بیٹھے ہوئے، بعض تو اپنے پیر دراز کر کے بیٹھے ہیں اور موبائل چلا رہے ہیں، ایک طرف گاڑی ہے، رکشہ ہے۔ بڑی تکلیف کے ساتھ اس راستے کو میں پار کر سکا، حالانکہ یہ راستہ چھوٹا نہیں ہے۔ اگر صحیح استعمال کیا جائے، ہماری بائیکیں، ہماری گاڑیاں، ہماری سواریاں اگر مناسب جگہ پر رکھی جائیں تو انشاءاللہ العزیز آنے جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی میں اپنے گھر سے مغرب سے 15-20 منٹ پہلے نکلتا ہوں، وقت پر پہنچ جاتا ہوں، لیکن کبھی دیری ہوتی ہے تو بہت پریشانی ہوتی ہے کہ میں اس کو یعنی 7 نمبر سے لے کر یہاں تک پار کر سکوں گا یا نہیں، اس لیے کہ بڑی گاڑی والا زحمت نہیں اٹھاتا، اس کو پیچھے سے جانا چاہیے تو اتنی بڑی گاڑی اندر وہ داخل کر دیتا ہے، تو آنے والے کو بھی تکلیف، جانے والے کو بھی تکلیف۔ تو ٹریفک کی بہت پریشانی ہمارے یہاں ہے اور ہم اس کو حل کر سکتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم لوگوں کو راحت رسانی کا سامان فراہم کر سکتے ہیں، لیکن معلوم نہیں، وقت کے پابند بھی ہیں، الحمدللہ بہت بڑی بات ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے بھی ہیں، شرعی لباس بھی ہیں، یہ سب کچھ صحیح ہے اور الحمدللہ اس پر ہم اللہ کے شکر گزار بھی ہے، لیکن اس کی بڑی کمی ہے کہ ہم سے کسی کو ایذا نہ ہو۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا میڈیکل ہے، وہاں کسی چیز کی ضرورت پیش آئی تو میں اپنی ہی مثال دوں، مثال کے طور پر میں یہ سوچوں کہ ابھی 5 منٹ کیا ہے، 2 منٹ ہے، راستے میں ہی رکھ دیتا ہوں۔ اب وجہ، اب ظاہر ہے کوئی گاڑی آتی ہے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، میں اپنے کام میں مشغول ہوں، دوائی لینے میں، اور یہاں ٹریفک رکی ہوئی ہے۔ یاد رہیں یہ اسلام کا بہت بڑا اصول ہے اور حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا منشا اور خلاصہ یہ ہے، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نہ تکلیف اٹھانی ہے نہ تکلیف دینی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں پابند بنایا۔ یاد رہیں عام طور پر غیر ہم پر تنقید کرتے ہیں، ان میں ڈسپلن نہیں ہے، ان میں آپس میں اتحاد نہیں ہے، یہ لوگ اپنے ہی قوم میں ایذا کا سبب بنتے ہیں، بہت سے تبصرہ اور کامنٹ ہوتی ہے، ہم لوگ اس کا موقع دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنی شریعت پر عمل کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور کردار کو دیکھیں
تو بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک لوگوں کا خیال رکھا کہ جب آپ اپنے گھر میں آتے تو سلام کرتے، سلام اس طرح کرتے کہ جاگنے والا ہو، جو جاگ رہا ہو وہ سلام کا جواب دے سکتا ہے، اور جو سو گیا ہو اس کی نیند میں کبھی خلل بھی نہ پڑے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح خیال رکھا ہے۔ اسی ایذا رسانی کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس شخص کو منع کیا جو گردنیں پھاند کر پہلی صف میں آتا ہے۔ مثلا میں ہوں، بڑا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے سمجھیے، اب میں یہ سمجھوں کہ ہماری جگہ تو پہلی صف ہے، لوگوں کو چیرتے پھاندتے اور لوگ کچھ کہیں گے بھی نہیں، ظاہر ہے آ جاؤں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ مجھے ثواب کی ضرورت ہے اور واقعی ضرورت ہے تو مجھے پہلے آنا چاہیے۔ گردنوں کو پھاند کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آنے سے منع فرمایا ہے۔ یاد رہیں، دین اسلام کی جو دعوت پہنچی ہے وہ کردار سے پہنچی ہے، افعال سے پہنچی ہے، لٹریچر سے زیادہ، ادبیات سے زیادہ اخلاق سے پہنچی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک طرف 1000 کتابیں ہو، آپ نے 500 صفحوں کی کتابیں اسلامی فلسفے پر لکھی ہے، اور دوسری طرف ایک فعل، ایک کردار، ظاہر ہے کردار بڑھ جائے گا۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کا کردار سے اسلام پھیلتا ہے۔ ہر مسلمان اپنے تئیں ایک چلتا پھرتا اسلام بن جائے، لوگ مجبور ہوں گے ہم سے خدمت لینے پہ۔ یاد رہیں، جو حضرات سرکاری محکموں میں کام کرتے ہیں وہ اتنے ایماندار ہوتے ہیں کہ سب ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کر دیں گے، اندر سے جو بھی ہو، لیکن بہرحال حقیقت بولتی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں مسلم ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، ایماندار ہے، سچا ہے، وہ سودا بازی نہیں کرے گا، وہ گھپلا نہیں کرے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ ناانصافی نہیں کرے گا، وہ ظلم نہیں کرے گا، وہ پیچیدہ داؤ نہیں کھیلے گا۔ لوگوں کے تصور میں یہ ہے، ایک صحیح معنوں میں مسلمان ایسا نہیں کرتا۔ حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ آنکھ کا آپریشن کرایا ہے، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ڈاکٹر نے یہ کہا کہ آپ نیچے ہی سوئیے، اوپر جانے کی آپ کو اجازت نہیں، اس لیے کہ جب اوپر جائیں گے تو حرکت ہوگی اور مومنٹ ہوگی، جب حرکت ہوگی تو آنکھوں پر اس کا اثر پڑے گا۔ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک خاتون آئی، اس خاتون نے اپنے غیر مسلم بھائیوں سے یہ کہا کہ میری سیٹ اوپر ہے، مجھے چڑھنے میں پریشانی ہے، آپ اپنا نیچے کا برتھ سیٹ ہم کو دے دیں اور آپ اوپر کا لے لیں۔ کہا کہ ایک ٹیم نوجوانوں کی بیٹھی ہوئی تھی، کسی نے ان کی صدا پر لبیک نہیں کہا، ہاں نہیں کہا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے کہا کہ بہن، یہ میرا سیٹ ہے، برتھ ہے، آپ یہاں سو جائیے، ہم آپ کا جو سیٹ ہے، آپ کی برتھ اوپر جا کے میں سو جاؤں گا۔ خیر وہ خوش ہو گئی۔ مولانا کے ساتھ تو قافلہ، حضرت تو بڑے تھے، اپنے زمانے میں سب سے بڑے عالم زبان و ادب کے، بلکہ یوں کہے کہ مجدد حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ۔ میری سعادت کی بات ہے، اللہ کا شکر کا مقام ہے کہ میں نے ان سے براہ راست پڑھا ہے، انگلی رکھ کر پڑھا ہے، ہفتہ ہی پڑھا، زیادہ نہیں پڑھا، لیکن بہرحال
میری اور ان کے ساتھ سند متصل ہے۔ اتنے بڑے آدمی کے پاس اللہ نے مجھے پڑھنے کی اور رہنے کی سعادت عطا فرمائی۔ وہ ہمارے ناظم تھے، بڑے تھے، امین العام لندوۃ العلماء، اپنے زمانے کے مجدد اور سب سے بڑے مصنف عربی کے اس زمانے میں تھے۔ لوگوں نے یہ کہا کہ مولانا اب کیسے چڑھیں گے؟ آپ کو تو ڈاکٹر نے منع کیا۔ کہا بھائی، اسلام کی حقانیت، اس کی فوقانیت، اس کی فضیلت اور اس کی برتری کا اس سے بہترین موقع کیا ہوگا؟ اس سے بہترین موقع کیا ہوگا؟ یہ خاتون خود بھی محسوس کرے گی، اور جب اپنے گھر جائے گی اپنے دوست اور احباب میں ڈنکے کی چوٹ یہ کہے گی کہ ہماری برادری میں سے مجھ خاتون کو کسی نے برتھ نہیں دی، ایک مسلم نے، ایک مومن نے، انہوں نے مجھے جگہ دی، برتھ دے دی، یہ کہے گی۔ کہا اسلام کی حقانیت کا، اس کی فوقیت کو بتلانے کا اس سے بہترین موقع کیا ہے؟ ہمارے ایک استاد حضرت مولانا علی صاحب کاوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے خود مجھے بتلایا، میں اس پر کہہ رہا ہوں کہ مسلمان مفید بن جائے، نافع بن جائے۔ یاد رہے جو چیز مفید اور نافع ہوتی ہے، فائدہ پہنچانے والی، یہ لفظ استعمال کرتا ہوں جان بوجھ کر، جھک مار کے آنا پڑتا ہے، جانا ہی پڑے گا، مجبور ہوں گے ہم سے فائدہ اٹھانے پر، بشرطے کہ ہم اپنی افادیت کو ثابت کر دیں، ہم بتلائیں کہ ہم آپ کے لیے نافع ہیں، آپ کے لیے مضر نہیں، آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ مولانا علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے خود فرمایا کہ مولوی امین، میں کبھی بس میں بیٹھتا ہوں اور کبھی ٹرین میں بیٹھتا ہوں، میں کسی خاتون کو دیکھتا ہوں تو میں اپنی برتھ سیٹ خالی کر کے اس کو دے دیتا ہوں اور وہ بیٹھ جاتی ہے۔ کہ انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے، ایک نوجوان لڑکی تھی، بچے بھی ساتھ تھے، پوری بس بھری ہوئی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کسی نے ان کو سیٹ نہیں دی۔ میں نے کہا کہ بہن آپ یہاں بیٹھ جائیے، میں کھڑا رہ سکتا ہوں، میں آپ کو برتھ دے رہا ہوں۔ اگر مسلمان نافع بن جائیں گے انشاءاللہ تو لوگ تجسس کریں گے کہ یہ طاقت اس میں کیسے پیدا ہوئی، منبع اور سرچشمہ تلاش کریں گے کہ ان میں یہ چیز کہ میں کسی اور کو دے دوں یہ کہاں پیدا ہوئی۔ وہ فوراً قرآن کی طرف جائے گا، قرآن میں ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی خود تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو راحت دیتے ہیں اگرچہ وہ ضرورت مند کیوں نہ ہو۔ اب میں تو قلب شہر کہیے، یعنی بالکل بیچو بیچ شہر سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میری آواز اوروں تک پہنچے یا نہ پہنچے، کم سے کم میں اپنے آپ کو پہلے خطاب کرتا ہوں، پھر یہ جتنے لوگ 250 300 لوگ بیٹھے ہیں یا جو بھی تعداد ہو، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں درخواست کرتا ہوں، انورودھ کرتا ہوں ان سے، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ان میں سے جو لوگ اس طرح کی چیز انجام دیتے، حرکت نہیں کہتا، الفاظ بھی ذرا موم استعمال کر رہا ہوں، جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں نہ کریں، کم سے کم ہر مومن یہ سوچے کہ میں اوروں کے لیے مفید بنوں گا۔ بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ میں تو مفید بننے کی کوشش کروں گا، آپ حضرات بھی مفید بننے کی کوشش کریں۔ بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، واقعتاً چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت سے ہمارے احباب یہاں مجلس میں آتے تھے، معمر تھے، انہوں نے یہاں آنا چھوڑ دیا، پھر مجھ سے معذرت کی، مولانا جگہ نہیں ہوتی، ہم لوگ دور سے آتے ہیں، عمر کے اس مرحلے میں پہنچ چکے ہیں، 70 سال سے متجاوز ہو چکے ہیں، یہ جو نوجوان لڑکے ہیں اتنی تیز بائک چلاتے ہیں اور وہ بھی راستہ تھوڑا سا ہے، اگر ایک دھکا لگ گیا اور ہم بیڈ پر اگر جا گرے اسپتال میں، موت تک اٹھ نہیں پائیں گے۔ وجہ یہ ہے عمریں ہو چکی ہے، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، اس عمر میں ہڈیوں کو جوڑنے میں بڑا وقت لگتا ہے، تو ہم معذرت، میں نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں، ہمارا یہاں تو سب مستحب ہے، جو مجلس میں آئے وہ بھی
نہ آئے وہ بھی، میں تو کسی کو دعوت اپنے خاص لوگوں کو بھی کبھی نہیں دیتا کہ مجلس میں آؤ، الا ماشاءاللہ آئیے، کوئی ضروری نہیں ہے، ضروری نماز ہے نماز پڑھیے، ضروری روزہ ہے روزہ رکھیے، ضروری حج ہے حج کریے، باقی یہ سارے کام مستحب یعنی اچھے ہیں، اگر آپ کریں گے آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اللہ خوش ہو جائیں گے، اور اگر آپ نہیں کرتے تو آپ پر کوئی ملامت نہیں۔ بہرحال یہ چیز ہے اس کو دھیان میں لینے کی ہے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا، ایک صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور دوسرے سو رہے تھے، حضور مسجد میں آئے اور کہا بھائی آپ اتنی زور زور سے کیوں تلاوت کر رہے ہو؟ آپ کی یہ تلاوت صحیح نہیں ہے، تم تلاوت کرو گے اس سونے والے کی نیند میں خلل ہوگا۔ بلکہ قرآن میں یہاں تک اللہ نے 15ویں پارے میں فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الذُّلِّ فَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا وَلِيًّا مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ حضور نے فرمایا بہت چیخ چیخ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں اور بہت آہستہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، بیلنس، یتقی بین ذالک سبیلا، بیچ، تو یہی ہے بیلنس۔ اسلام کا دوسرا نام بیلنس والی زندگی۔ تو میرے عزیزو، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اعتدال اور بیلنس کے ساتھ چلنے کے توفیق عطا فرمائے۔ مسجد کے لیے اعلان کرتا ہوں مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe to Gulmohar channel.